الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا اور کثرت سے مانگی جانے والی یہ دعا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے غلاموں کو قیامت تک کا نصاب جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، رب ذوالجلال آخرت میں قیامت کے دن انہیں جزا عطا فرمائے گا، اور یقیناً وہ جزا جو ہے وہ نیکی کے معیار کے مطابق ہوگی. اس عظیم راستے پر چلنے میں جس نے جتنی محنت کی ہوگی اس محنت کے مطابق رب کائنات اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کی خلاف ورزی کرنے والے 3 بندوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف جب جزا کا وقت ہوگا تو جزا تو دور کی بات ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اللہ اکبر. یعنی 3 ایسے لوگ ہیں، 3 ایسے بندے ہیں الذین لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، رب ذوالجلال ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس دہکتے ہوئے ماحول کے اندر ہم نے ان تینوں آدمیوں کی
نشاندہی کرنی ہے، اور اگر کسی کے مزاج میں، کردار میں یہ چیز ہلکی سی بھی موجود ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش ضرور کرنی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے قال حضور اسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، تین آدمیوں سے اللہ رب العزت قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے۔ کلام فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ رب ذوالجلال جن سے بات کرے گا۔ اب اللہ رب العزت کی بات کرنے کا معیار کیا ہے، وہ کیفیت کیا ہے، یہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنا یہ عام مخلوق کا تو کام نہیں ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے کلام فرماتے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کو لمبا بھی کر دیتے تھے۔ وہ ہوئے ہم سے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں ان کا مقام اللہ۔ تو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام بھی بات کو لمبا کرتے تھے تاکہ گفتگو کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھ جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کے ساتھ کلام کرنا اور پھر اس کا دورانیہ بڑھانا، یہ رب ذوالجلال کے انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہش بھی ہے اور ان کا طریقہ بھی ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ رب العزت سے کلام کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے، اور آخرت میں رب کائنات سے کلام جو ہے یہ عام مخلوق بھی کر سکتی ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا اس کے ساتھ بات فرمائے گا۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس سے اللہ رب العزت کلام فرمائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جو ہے اللہ جن سے کلام فرمائے گا ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور ان کی شان یہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ یعنی حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں نا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم۔ بندے تین ہیں جن سے نہ اللہ رب العزت نے کلام کرنا ہے اور نہ ہی رب ذوالجلال ان سے ان کی طرف دیکھے گا۔ تو یہ موبائل بند کر لیں مہربانی۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات کرے گا، یعنی رب کائنات بات بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن اللہ جس سے نظر پھیر لے، اور اللہ رب العزت کے نظر پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے، قال یقول، تو یقول اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا تریدون شیئا، اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اچھا، جنت کے اندر وہ داخل ہو گئے
اور رب ذوالجلال ان سے فرما رہا ہے اگر تمہاری کوئی خواہش ہو، اللہ فرما رہا ہے تو میں اسے پورا کر دیتا ہوں، میں اسے پورا کر دیتا ہوں۔ تو اہل جنت کیا عرض کریں گے؟ جنتی بولیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے نا کہ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ روشن ہوں گے، تو روشن چہرے وہی ہوں گے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں میں نے تمہارے چہروں کو روشن کیا۔ تو اے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ یعنی یہ منظر دیکھیں کس طرح کا ہے جنت کے اندر داخلے کا۔ اور اے مالک کیا تو نے جہنم سے ہمیں نجات نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا ہاں۔ یا اللہ پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ مالک تو نے ہمارے چہروں کو چمکا دیا، نور آنکھوں پہ تو چہروں میں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نا اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور رب ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا، لیکن جن پر انعام کرے گا ان سے پوچھا جا رہا ہے ہاں بھائی کس چیز کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کیا مقام اور مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ کے رب ان کی مہمان نوازی اپنے مہمانوں کی۔ آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے نا۔ اللہ رب العزت کے بندے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو رب کائنات بھی ان کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن السلام نے جو کیے تھے نا آپ سے سوالات، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کون سا کھانا پیش فرمائے گا؟ ہم تو لنگر شریف کھانے والے ہیں تو جنت کے اندر بھی لنگر تو ہوگا نا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں جو جنتیوں کو پہلا کھانا عطا فرمائے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مچھلی کے جگر کا کنارہ ہوگا۔ مچھلی کے جگر کا کنارہ جنتیوں کا پہلا کھنا، چاہے وہ یہ اللہ رب العزت جانتا ہے کتنے بجے جنت میں داخل ہوں گے، کیوں نہیں؟ وقت کیا ہوگا؟ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوگا، ناشتے کا ٹائم ہوگا یا ڈنر کا ٹائم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جن پر اللہ مہربانی فرمائے گا ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رب کائنات پوچھے گا وہ کہیں گے یا اللہ پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ تو ہمارے سامنے بھی ہے، اللہ تو کلام بھی فرما رہا ہے اور ہم پر اتنی عنایات بھی ہیں، چہرے بھی روشن کیے، جنت میں بھی داخل تو نے ہمیں کیا ہے، تو یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو جنتی ہوں گے نا جب یہ بات کریں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس وقت فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ اللہ پردے کو اٹھا دے گا۔ رب کیا کرے گا؟ پردے کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اٹھا دے گا اور رب کائنات فرمائے گا رج رج کے ویکھو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اچھا اب دیدار کروانے سے پہلے گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ رب کائنات ان سے فرما رہا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا دخل اہل الجنت الجنت جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے قال یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شیئا ازیدکم کہ جنتیوں کسی شے کی ضرورت ہے میں زیادہ کر دوں، میں تمہیں عطا کروں؟ فیقولون پس وہ کہیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اے اللہ تو نے کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ ہاں کیا ہے۔ ہمیں جہنم سے تو نے نجات نہیں دی؟ ہاں دی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جب بندے شکر کریں گے نا
یہاں پہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، اگر بندے وہاں پہ یا اللہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے اگر شکر کرو گے تو لا ازیدنکم، اگر اپنی خواہش کی تکمیل یہ کہو گا نا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کا فضل ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اور بڑھا دوں گا۔ دیکھیں انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کا کنارہ کوئی نہیں، یہ میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ ارب پتی بندے کو بھی پوچھ لیں نا، جس کو روزانہ 1 ارب روپیہ بھی وہ خرچ کرے تو اس کی مرتے دم تک ختم نہیں ہو سکتے، اس کے اتنے 100 ارب ہیں اس کے، تو اس کے باوجود آپ سے پوچھیں وہ بھی غیر مطمئن، انسان کی خواہشات کبھی پوری نہ ہو، لیکن ضروری نہیں کہ خواہشات ساری کی ساری پوری ہوں تو بندہ شکر کرے، پر میں وہ شکر کس چیز کا؟ شکر تو وہ ہے نا کہ بندے کے پاس نہ ہو پھر بھی کہ اللہ کا شکر۔ حضرت بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا، آپ حرم پاک میں عبادت فرما رہے تھے تو ایک نوجوان بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا تھا، لفظوں پہ غور نہیں کیا آپ نے، نوجوان نماز بھی خوبصورت ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں نا جلدی جلدی، سب کچھ بڑی جلدی ہوتی ہے، تو بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے بیٹھ کے اس طرح دیکھتے رہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ادھر آؤ بات سنو، اس نے کہا جی حضور، کہا کہاں کے رہنے والے؟ تو بلخ سے آیا۔ حضرت بازید لمبی گفتگو ہے، بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ زہد جانتے ہو کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ بڑے ہیں آپ بتا دیں۔ اس نوجوان نے کہا زہد کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ نے مبارکباد پیش کی، یار نماز بڑی سوڑی پڑھتا بیس ٹک ٹک کے سکون نہ، تو اس نے کہا آپ بڑے ہیں پہلے آپ بتائیں۔ اب حضرت بازید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ زہد یہ ہے کہ اگر بندے کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کا شکر کرے بس۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میں نے تو بتا دیا، تم بتاؤ۔ اس نے کہا واہ، یہ کام تو ہمارے بلخ میں کتے بھی کرتے ہیں۔ حضرت بازید بستامی چونک اٹھے، کہا کتے بھی کرتے ہیں، یہ کیا بات ہو؟ ان کو کھانے کو مل جائے نا تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے چپ کر کے گندگی پہ سو جاتے، رات کو بسر کر لیتے۔ حضرت بازید بستامی نے فرمایا کہ پھر تم ہی بتا دو کہ زہد کسے کہتے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت جی میرے نزدیک زہد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ہو تو شکر کرو، اور اگر ہو تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ خواہشات کبھی بھی انسان کی پوری ہو سکتی نہیں، قبر کی دیواروں تک ہم اپنے آپ کو نامکمل ہی سمجھیں گے، یہ فطرت انسانی۔ تو رب ذوالجلال سے اللہ جب فرما رہا ہے کہ جنتی ہو تم جنت میں آئے ہو، کچھ چاہیے نہیں اور شاید ہی لوڑ ہے، یا اللہ وہاں تو تیری نعمت کمال ہیں، ہر چیز موجود ہے، اور جنت کی یہ کیفیت ہے کہ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے ابھی خواہش آپ کے اندر ہوگی، وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہوگی، کوئی کری چیز نہیں ہوگی جس میں کراہت، ہلکی سی بھی جو چیز دنیا میں ناپسند ہو آپ کو وہ جنت میں آپ کو نہیں ہوگی۔ بڑھاپا کسی کو پسند نہیں ہوتا، بڑا امتحان ہوتا ہے، اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں سارے ہی لمبے لمبے قدوں والے ہوں گے، بخاری شریف کے اندر بڑے بڑے لمبے لمبے قد ہوں گے، جنتی جب جنت میں جائیں گے سارے کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے، بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو جو چیز دنیا میں ہلکی سی بھی ناپسند ہے وہ جنت میں نہیں ہوگی۔ یا اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب انتظار کر رہے ہیں جنتی کہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اپنے رخ سے نقاب اٹھائے گا،
اللہ اپنے رخ سے، حدیث پاک میں فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، پھر رب ذوالجلال اپنے یعنی حجاب کو رب کائنات حضور نے فرمایا اٹھا دے گا. اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. تو جنہوں نے دنیا میں بھی رب کو دیکھا ہوگا، یہ صرف میرے آقا کی شان ہے. خواب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا دیدار اپنے بندوں کو کروایا خواب کے اندر، لیکن جاگتے ہوئے یہ اس کی شان کے مطابق ہے. جاگتے ہوئے دیدار صرف میرے آقا کی شان ہے. حضور کے علاوہ کسی کو یہ منصب حاصل ہے نہیں، صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ خواہش سب کی رہی کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں، لیکن رب کائنات کی طرف سے مسلسل انکار. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جو شیلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے. ہر نبی کی یہ خواہش رہی کہ اللہ کا دیدار پائیں، لیکن یہ جذبہ یہ منصب نہ مل سکا. اس لیے رب ذوالجلال کی طرف سے مسلسل انکار ہوتا رہا کہ یہ میرے محبوب کی شان ہے یہ فقط. تو جس نے دنیا میں رب ذوالجلال کو دیکھا ہوگا خواب کے اندر، جنت میں رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آئے گا. اور حضور نے فرمایا جب رب ذوالجلال اپنے رخ سے پردہ ہٹائے گا جنت کا نقشہ بدل جائے گا. اور پھر حدیث میں آیا کچھ ایسے ہوں گے جن کو سال کے بعد دیدار خدا نصیب ہوگا، کچھ 6 مہینے بعد، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہر مہینے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہر جمعے کے جمعے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہر وقت ہر روز اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اچھا، تو اس حدیث میں جو پچھلی حدیث میں نے پڑھی اس سے تھوڑی سی مطابقت اس کی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا، رب کائنات نے اہل جنت سے کلام بھی کیا، ان سے بات بھی کی، اور پھر انہیں اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار بھی کرا دیا. لیکن رب کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی وہ ہیں جن سے اللہ نہ ہی کلام کرے گا، نہ ہی رب ذوالجلال ان سے بات کرے گا، نہ ہی اپنا رخ ان کو دکھائے گا. جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، رب ذوالجلال سے گفتگو ہے، رب کائنات سے کلام کرنا ہے. اور 3 آدمی اس عظیم منصب سے محروم رہیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کون ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. نہ کلام کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، 3 مرتبہ. اب طلب ہے کہ وہ بندے بتائے جائیں کون سے، وہ کون سی بری صفات ہیں جس کے اندر موجود ہوں تو اللہ نہیں دیکھے گا. میں اس بات کو روک اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. قال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں خوابو و خاسرو، بڑے گھاٹے میں، بڑے بدبخت ہوں گے یا رسول اللہ. وہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ وہ بدبخت گھاٹے والے کون ہیں جن سے اللہ رب العزت کلام نہیں فرمائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پہلا شخص وہ ہے المسبلو، جو تکبر کے طور پہ اپنا شلوار اپنی یا چادر جو ہے، تہبند جو ہے، ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے.
بطور، اب بات یہ عام سی ہے، توجہ نہیں اس کی طرف لوگوں کی، لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی بنا پہ رب منہ موڑ لے گا۔ ایک آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن بطور تکبر وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ گھٹنوں تک لے جائیں، صرف ٹخنے۔ اور ضمناً یہ میں مسئلہ عرض کر دوں کہ جب نماز پڑھنے لگیں تو یہ جو بل دیتے ہیں نا، بل دے کے اوپر کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو فقہا نے مکروہ فرمایا کہ یہ مکروہ ہے۔ شلوار اوپر کر لیں تاکہ ٹخنے ننگے ہوں۔ یہ وہ اعضاء ہیں کہ قیامت والے دن چمکیں گے، قیامت والے دن چمکیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا یہ شخص ہے جو بطور تکبر، ایک ہے لا علمی میں، بے خبری میں یہ کام، آپ کی توجہ نہیں، اور آج سے پہلے توجہ نہیں تھی تو اب توجہ کرنی۔ شلوار کی سلائی اس طرح کروائیں کہ آپ کی ٹخنے صرف ننگے رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ ٹخنے جو ہے وہ چھپے رہیں۔ پھر ایسا تکبر جو ہے وہ بھی مزاج کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متکبر آدمی جنت میں داخل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکبر کون ہے؟ کون متکبر ہوتا؟ حضور نے فرمایا جو دوسروں کو حقیر سمجھے، مال کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کوئی دوسرے کو نیچ سمجھے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت بڑی شے ہوں۔ علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، کثرت نماز کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف اپنی ذات کے علاوہ دوسرے سارے بے ایمان نظر آتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بے ایمان نہیں کہنا، ہم نے ان کے لیے دعا کریں۔ اپنی یعنی خود پسندی جو ہے یہ تکبر کی ایک قسم ہے کہ میں بڑے منصب والا ہوں، علم زیادہ ہے، عمل زیادہ ہے، کثرت عبادت ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ تو فرمایا وہ شخص جنت میں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز والا ہو یا غیر نماز والا، فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے، اور تکبر یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو تکبر کے طور پہ ٹخنوں سے نیچے رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے کلام نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، جنت تو دور کی بات۔ اور دوسرا آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنان، وہ آدمی جو احسان جتلائے، کسی کے ساتھ نیکی کر دی نا، اب اس کی جان نہیں چھوڑ رہا، ہر موقع پہ اس کو تیز کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا۔ آپ جتنا بھی مال خرچ کر لیں اور ایک دن بھی اس بندے سے یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، فرمایا وہ تمہارا سارا کھاتا ختم ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ والذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ریا الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یہی پھر بعد میں فخر کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور قیامت کے دن پر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ رب ذوالجلال کے قرآن نے کہا یہ کون ہے؟ شیطان کے ساتھی ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر دیں۔ کسی مجلس میں گئے، کسی محفل میں گئے تو وہاں پہ وہ بندہ جس کی بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ دیا تھا وہ موجود تھا، اس نے کھڑے ہو کر استقبال نہیں کیا، اس نے کھڑے ہو کر
پروٹوکول نہیں دیا، تو ذہن میں یہ خیال لانا کہ اس کے ساتھ میں نے یہ تعاون کیا، اس کے ساتھ میں نے یہ بلائی کی ہے، تو یہ اتنا بھی نہیں کر سکا، فرمایا تمہاری نیکی ختم۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں غریب سمجھ کے، فقیر سمجھ کے، مستحق سمجھ کے، کل ان کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی، ان کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی، تلخی ہو گئی کسی معاملے میں، تو اس پچھلی بات کو دہرا دیا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ تعاون کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ اب رب کائنات نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے تعاون کیا تھا، اللہ رب العزت نے یہ دیکھنا ہے کس نے احسان جتلا دیا ہے، لہٰذا چل بھی تو فارغ ہے۔ تیرے وہ پیسے، تیرا وہ مال، جو دولت تو نے خرچ کی تھی اس بندے کے اوپر، وہ تیرا سارے کے سارا ختم ہو گیا۔ اور پھر ختم ہی نہیں ہوا، صرف عمل ضائع ہی نہیں ہوا، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے اللہ رب العزت کلام بھی نہیں فرمائے گا، اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا بدبختی ہو سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کے طور پر کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اور تیسری قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانے والا۔ پریشان تو نہیں ہوا؟ مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانے والا، فرمایا اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر بھی یہ تینوں مذموم صفات جو ہیں، ان میں سے کچھ ہلکی سی بھی کوئی اس کی روش موجود ہے یا کچھ حصہ خدا نخواستہ موجود ہے، اس کو دور کریں۔ رزق کس کے ہاتھ میں؟ بولیے جی، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بندے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کا رزق جو ہے وہ کم بن لیا، کیوں نہیں؟ یہ جملے بولے جاتے ہیں کوئی نہیں، کم بندش ہے، کس کی ہے؟ بندش، کس چیز کی بندش ہے جی؟ رزق کی۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اچھا، اس کا مطلب اللہ کے بندے اتنے ڈاٹے ہیں کہ اللہ کی عطا پہ بھی بندش کر سکتے ہیں؟ اس عقیدے پر یقین رکھنا ہی کفر ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ میرے رزق میں بندش ہے۔ بازار میں کاروبار دیکھیں، یہ اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ، کبھی کم، کبھی کچھ۔ تو اگر جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر تو بولتا کوئی نہیں، جب بازار میں گاہک سردی کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے نہیں آتے تو کہتے ہیں جی مہربانی فرمائے میرا کام کسی بن لیا۔ تو کسی کی ضرورت ہے کسی کا کام بن لے، ایسا عقیدہ بھی بالکل نہیں رکھنا۔ چلیں، یہ تو رزق کی بات میں کر رہا ہوں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بچے بھی جو ہے وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں، تو ایسے عاملین کو تو محکمہ بہبود آبادی جو ہے ان سے رابطہ، زیادہ فیس دے دیں گے۔ وہ جو اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو صرف اس لیے اولاد ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گی، ان کے رزق میں شامل ہوگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کتنا بدبخت آدمی جو اس وجہ سے بچے نہ پیدا کرے۔ تو جو اولاد کی بچوں میں بندش کر سکتے ہیں، محکمے والوں کو چاہیے نا وہ انہیں ملازم رکھ لے، ہوگا گھر بیٹھے سارے کام کروا لیں، پوری لسٹ دے دے شہر کے فلاں بندے جی ان کے گھر بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، وہ ادھر بیٹھ کے عمل کر رہے ہیں، ہر عمل کی 10,000 روپے 20,000 روپے فیس لے رہے ہیں کہ بچے جی نہیں ہوں گے۔ اس عقیدے کا رد حدیث پاک میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تشریف لے گئے تو یہودیوں نے مشہور کیا کہ ہم نے مسلمانوں کے بیٹے بند کر دیے، کوئی ان کے گھر بیٹا نہیں پیدا ہوگا۔ صحابہ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ، یہودی یہ کہ حضور نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ بچے کون دیتا ہے، بیٹے کون دیتا ہے؟ یا رسول اللہ، فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ میرے صحابہ، اللہ کی عطا پہ کوئی پابندی لگا سکتے؟ مہاجرین میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور انصار میں حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہو گئے، حضور نے فرمایا پوچھو نہ دے کولون کتے گئے بندش والے، اولاد کی بندش، کاروبار کی بندش۔
تو رزق کون دینے والا ہے؟ رب ذوالجلال کی ذات رزق دیتی. اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، ایک شخص حاضر ہوا تھا، حضور سے عرض کیا، اس نے مختلف باتیں پوچھتا رہا. ان میں ایک بات یہ تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اختصاص چاہتا ہوں کہ میرے بچے کم، مجھے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت میرے اندر ختم ہو جائے. سرکار نے فرمایا جس نے اپنے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کی وہ میرا ہے ہی نہیں. اب ذرا غور فرمائیں، وہ میرا ہے ہی نہیں. جس کو حضور کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے، اللہ اس کو اپنا بنائے گا؟ امام اہل سنت فرماتے اللہ کی رضا، رب کی رضا، نبی کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا وہ میرا ہے نہیں. جس کو حضور اپنا نہ بنائیں گے اللہ اسے اپنا نہیں بنائے گا. تو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. تو بندش کر سکتا ہے کوئی؟ ہے کسی کی جرت؟ عقیدہ ایسا نہیں رکھنا بالکل. تو اللہ جب رزق دینے والا ہے تو پھر جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچنا، آپ یہ بتائیں اس سے بڑھ جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھا کر مال فروخت کرنے والے سے اللہ قیامت والے دن نہ ہی کلام فرمائے گا، نہ دیکھے گا، نہ ہی دیکھے گا. اور جس کو اللہ رب العزت جس سے نہیں کلام کرے گا نہ ہی دیکھے گا، پھر اس کو جنت میں بھی داخل ہے نہیں فرمائے گا. لیجئے جناب اس سے اگلی حدیث اس مضمون کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی وہ ہیں جن سے اللہ کلام بھی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں شیخ زانن، یعنی ایک تو وہ آدمی جو احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم اٹھا کے مال فروخت کرنے والا، اور تکبر کے طور پہ اپنی شلوار یا کپڑا نیچے لٹکا. اس میں شیخ بوڑھا آدمی جو زنا کا مرتکب ہو، اللہ اسے کلام نہیں فرمائے. اور جھوٹا حکمران، جھوٹا حکمران ساڈا تو کوئی نہیں ہے. کیوں؟ ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ سچے ہیں. جھوٹا حکمران، یہ دکھ تو اسے ہونا جس نے یہ عقیدہ رکھا ہوا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں. متکبر فقیر، تکبر کرنے والا فقیر. اس حدیث پاک میں یہ 3 آدمیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا. اس سے اگلی اور خوبصورت حدیث، اس حدیث سے بھی سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 3 آدمیوں میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی موجود ہو. غور فرمائیے ذرا، ضرورت سے زائد پانی موجود ہو اور وہ کسی مسافر ضرورت مند کو پانی نہ دے. اب اس کی جو وضاحت ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو، چاہے زمین کے لیے پانی ہو اس کی ضرورت سے زائد ہو، چاہے پینے کا ہو، چاہے نہانے کا، جو بھی ہو. فرمایا اللہ اس بندے کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے کلام نہیں کرے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، اور اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اس سے اگلا بندہ کون سا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو عصر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا کر کوئی چیز فروخت کرے. عصر کے بعد، صحیح مسلم شریف ہے، عصر کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر
اس میں جھوٹی قسم کی بات نہیں ہوئی بھئی، ابھی ذرا غور فرمائیں۔ اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہوئے یہ کہہ کر کوئی چیز فروخت کرے کہ میں نے یہ خود اتنے میں خریدی تھی، حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ آگی بات آگی کہ وہ کہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی تھی، آپ کتنے پیسوں کا اس میں بچت کر لیں گے؟ اس سے پتہ چلا کہ عصر کا بعد کا جو وقت ہے اس کا کوئی خاص تعلق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت بھی عصر کے بعد، جمعے کا دن عصر کا وقت، اور یہ بڑا حساس وقت ہوتا ہے۔ حضور نے بتایا دن جمعے کا ہوگا، تاریخ 10 محرم ہوگی، وقت عصر کے بعد ہوگا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں بھی حضور میں یہ بھی بتا دیتے کہ سن 2000 میں کتنا ہوگا۔ اگر یہ بتا دیتے تو پھر تو آپ کو علم غیب تھا، ورنہ آپ کو علم غیب نہیں ہے۔ اچھا بھی میرے آقا نے تاریخ بھی بتا دی 10 محرم، دن بھی بتایا، وقت بھی بتایا، سن نہیں بتایا اس لیے کہ اس میں حکمتیں تھیں کہ بندے ہر لمحے تیار رہیں۔ خیر وہ علیحدہ ایک بات۔ تو فرمایا عصر کے بعد رسول کریم علیہ السلام فرمایا کوئی چیز یہ کہہ کر فروخت کرے کہ میں نے یہ اتنے میں خریدی تھی، حالانکہ ایسا نہ ہو۔ فرمایا وہ آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس سے بات کرے گا۔ اور تیسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص جو اپنے ذاتی دنیاوی فائدے کے لیے حاکم وقت کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اگر فائدہ حاصل ہو جائے تو واہ واہ، اگر فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ حاکم کی اطاعت کرے، اگر فائدہ حاصل نہ ہو تو چھوڑ دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی بندے کے منصب کو دیکھ کر، کسی شخص کے پاس مال و دولت، عزت، جاہ و جلال وافر دیکھ کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ فوائد ان کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، کچھ کاروبار کے لیے، کچھ کسی اور مقصد کے لیے، مقاصد ان کے ہوتے ہیں۔ اگر یہ پورے ہو گئے، میں فلاں جگہ پہ بیعت اور پیر صاحب کے مرید بنے، دکان بڑی چلے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پیر صاحب نے حکم فرمایا کہ جو تمہارے اپنی دکان کے اوپر لکھے نا میرا نام لکھے، سمجھ لینا وہ منافق آدمی ہے۔ وہ بیعت صرف میرے اس لیے ہوا ہے کہ اپنا کاروبار چمکا سکے، وہاں کوئی بیعت بوت نہیں اس کی۔ جو میرا نام اپنی دکان کے سامنے لکھے، اس وجہ سے لکھے کہ جناب مرید سارے اتنے آن گے، بات سمجھے کوئی نہیں۔ فرمایا اگر دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے تو پھر تو بیعت کو برقرار رکھے، اگر دنیاوی فائدہ حاصل نہ ہوتا کہ بابا جی تسی آدھے گھر تے میں آدھے گھری 5 سال ہو گئے بیعت میرا تو رزق نہیں ودیا تے میں ان کو اور ربو آوے کھنا، بات سمجھ گئے۔ تو یہ 3 آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے بھی کلام نہیں فرمائے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، اور جو پاک نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں پاک جائیں گے، پلید نہیں جائیں گے۔ اللہ سب کے گناہ، یعنی گناہ معاف کرنے کے بعد جو ہے وہ جنت میں داخل، پاک ستھرا کر کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اگر کسی کے مزاج میں یہ چیز موجود ہو تو اس کو دور کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک تو تکبر کے طور پر کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم اٹھا کر مال فروخت کرنے والا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوڑھا زنا کرنے والا، جھوٹا حکمران، متکبر فقیر جس کو 5 روپے دیں تو آگے سے آنکھیں نکالے تکبر کے طور پہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پاس پانی پڑا ہو اپنی ضرورت سے زیادہ اور کسی کو منع کرے، پیوی نہ بھائی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، یہ کہے کہ اللہ دی قسم میں شے اننے سے لئیے، حالانکہ ایسا حقیقت میں نہ ہو۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرمایا کہ حاکم وقت کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا اس نیت سے کہ اگر فائدہ حاصل ہو جائے تو بیعت برقرار رکھوں گا، اگر دنیاوی فائدہ حاصل نہ ہوا تو بیعت کو توڑ دوں گا۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز موجود ہو تو اس کو اپنے مزاج سے، کردار سے دور کرے۔ یہ بہت سخت بات ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو ان لوگوں کو رب ذوالجلال اپنے
اللہ ذرا بھی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور ڈائریکٹ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔